کیا آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خواب کے بارے میں سنا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس خواب کی کیا تعبیر بیان کی گئی؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں 2-3 ٹھونگے ماری ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا۔ اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو درست کرنے کے بعد نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تو فیروز نامی ایک آتش پرست مشرک غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پر زخم آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگ نکلا۔ راستے میں جماعت کے اندر مزید چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری نے اس پر اپنا کمبل ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہوگا تو وہ کافر اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو چھری مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے میری موت کسی کلمہ گوش شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم شدید آیا تھا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شربت پلایا گیا وہ بھی زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کا تہمت زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنے تہمت کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زیادہ نازک ہوگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذن چاہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کی اجازت کی رحمت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پیغام عرض کیا تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اجازت لے کر واپس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر ان کی اجازت دے دینا سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں مر جاؤں میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے کر جانا اور یہ کہنا کہ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حاضر ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر اس وقت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت فرمائیں تو اندر دفن کر دینا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دے دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا، بیٹا میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا، میرے کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن مل جائے گا، اگر میں برا ٹھہروں گا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔
بلکہ چھن جائے گا۔ بیٹا، اگر سارے جہان کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی، میں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کی ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین اور سید المومنین ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر بہت پسند آئی، اور سخت تکلیف کے باوجود جوش و شوق سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابن عباس، کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں اور انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ کے سامنے پیش کیا گیا اور آواز بلند عرض کیا گیا کہ اے ام المؤمنین، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، اور اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہتا ہے کہ اگر حکم ہو تو حجر شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس دن سورج کو گرہن لگا، سارے مدینے میں اندھیرا ہو گیا۔ ایک طرف لوگوں کا رونا دھونا، سورج کا سیاہ ہونا، گویا ایک مارکہ قیامت کا منظر نظر آتا تھا۔ مدینہ کے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے، اے اماں، آج قیامت ہے؟ مائیں کہتی تھیں کہ نہیں، آج امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ وفات کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے امیر المومنین، کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، وجد ربی رحیمہ، میں نے اپنے رب کو بڑا رحم والا پایا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔